بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم الحقیقۃ مع المجاز لا یجتمعان ارادۃ من لفظ واحد فی حالۃ واحدۃ. حقیقت اور مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے. حقیقت اور مجاز دونوں جمع کس طرح جمع نہیں ہو سکتے کہ ایک لفظ سے ایک وقت میں دونوں معنی مراد لیے جائے. حقیقی معنی بھی اور مجازی معنی بھی دونوں مراد نہیں لے سکتے. ایک مراد لے سکتے ہیں، حقیقی معنی مراد لیں گے مجازی معنی مراد نہیں ہوگا، مجازی معنی مراد لیں گے تو وہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا. کیا کہا بھلا؟ حقیقت اور مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے، مطلب کہ ایک لفظ سے ایک وقت میں دونوں معنی مراد لینا جائز نہیں ہے. جب لفظ کا حقیقی معنی مراد لیں گے تو وہاں مجازی معنی مراد نہیں ہوگا، جہاں مجازی مراد لیں گے تو وہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا. اس قاعدہ کی وجہ یہ ہے کہ حقیقی معنی اصل ہوتا ہے اور مجازی معنی اس کا خلیفہ ہوتا ہے، خلف ہوتا ہے، اور اصل اور خلف دونوں بیک وقت مراد ہرگز نہیں لیے جا سکتے. امام صاحب تو امام کے پیر صاحب اور پیر صاحب کے خلیفہ صاحب دونوں بیک وقت مراد نہیں ہوتے. اصل جو حقیقی معنی جو ہوتا ہے وہ اصل معنی ہوتا ہے، اور مجازی معنی جو ہوتا ہے یہ اس کا قائم مقام ہوتا ہے. تو دونوں بیک وقت ہرگز مراد نہیں لیے جا سکتے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک ہے. امام شافعی کے نزدیک اگر حقیقت اور مجاز میں کوئی عقلی طور پر استحالہ نہ ہو، یعنی یہ محال نہ ہو، ان دونوں کو مراد لینا محال اور ناممکن نہ ہو، عقلی طور پر ان دونوں کو مراد لینا ناممکن نہ ہو تو ان کے جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. امام شافعی کیا فرماتے ہیں کہ حقیقی اور مجازی معنی دونوں مراد لینے میں دونوں معنی مراد لینا اگر ممکن ہو تو مراد لیے جائیں گے، اس کو اگر ناممکن ہو تو پھر مراد نہیں لیے جائیں گے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر دونوں کے جمع ہونے میں لغت کی روح سے، عربی لغت کی روح سے منافات مخالفت ہو تو ان کا جمع ہونا صحیح نہیں ہے. لغت کے لحاظ سے دیکھیں کہ دونوں معنی جمع نہیں ہو سکتے، دونوں معنوں کے جمع ہونے میں مخالفت ہو تو ان کا جمع ہونا صحیح نہیں. اور اگر عقل کے لحاظ سے ان دونوں میں منافات ہو تو ان کا جمع ہونا صحیح ہے. لغوی اعتبار سے، لغوی معنی کے اعتبار سے دونوں جمع نہ ہو سکتے ہوں تو ان کو جمع نہیں کریں گے. اور اگر عقلی لحاظ سے دونوں میں منافات اور مخالفت ہو تو پھر وہ آپس میں جمع دونوں معنی ایک لفظ سے مراد لیے جا سکتے ہیں، دونوں معنی جمع ہو سکتے ہیں، مطلب دونوں معنی بیک وقت مراد لیے جا سکتے ہیں. امام شافعی کے نزدیک مفرد کے علاوہ تثنیہ اور جمع میں دونوں کا جمع ہونا صحیح ہے. امام شافعی کے نزدیک مفرد جو لفظ ہوتا ہے، لفظ مفرد واحد ہو، اس میں حقیقی اور مجازی معنی دونوں مراد نہیں ہو سکتے. اگر لفظ ہو تثنیہ، اس کا حقیقی اور مجازی معنی دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اور جمع میں بھی حقیقی اور مجازی معنی مراد، لفظ مفرد کا حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں مراد نہیں ہو سکتے. تثنیہ اور جمع میں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. جیسے آبا وعینی کہتے ہیں، اس سے مراد ایک تو حقیقی باپ ہوتا ہے اور دوسرا ماموں یا دادا مراد ہوتے ہیں. لفظ کیا بولا؟ آبا وعینی. آبا وعینی تثنیہ ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ تثنیہ میں حقیقی باپ، حقیقی اب اور مجازی اب دونوں مراد ہو سکتے ہیں. مثلا چچا اور باپ ہے، تو باپ جو ہے وہ حقیقی باپ ہے، چچا کو مجازن باپ کہتے ہیں، تو دونوں مراد. وہ کہتے ہیں کہ جب تثنیہ ہے ابا وعینی، اس میں حقیقی اور مجازی معنی دونوں مراد. ابا وعینی تثنیہ ہے نا، تو دو باپ کون سے ہوئے؟ باپ اور چچا. پہلے معنی حقیقی ہیں اور دوسرے معنی مجازی ہیں. ابوین، جیسے لفظ ابوین ہے، یہ تثنیہ ہے اور مراد اس سے ایک تو حقیقی باپ ہے اور دوسرا ماموں یا دادا مراد ہوتے ہیں. تو پہلا معنی حقیقی ہے اور دوسرا معنی باپ اپنا مراد لینا حقیقی بات، یہ حقیقی معنی اس کا ہوگا، اور ساتھ ماموں والا مراد لینا مجازی معنی.
کیونکہ حقیقی معنی وہ ہوتا ہے کہ جب وہ لفظ بولا جائے تو اس سے وہ معنی ضرور مراد لیا جائے۔ کیا ہوتا ہے؟ حقیقی معنی وہ ہوتا ہے کہ لفظ بولا جائے نا تو جو معنی اس سے لازماً سمجھ آتا ہے، جو لازماً اس سے ظاہر ہوتا ہے، وہ اس کا معنی حقیقی ہوتا ہے۔ جو ضروری لازماً وہ معنی جو اس سے سمجھ آئے اس معنی کو کیا بولتے ہیں؟ مثلا لیکن ہم نے موبائل بولا تو ہمارے ذہن میں فوراً اس کا معنی آ گیا، جو معنی ہمارے ذہن میں آئے وہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ جو لفظ بولنے سے جو فوراً ذہن میں معنی آئے تو وہ معنی حقیقی ہوتا ہے، کیونکہ حقیقی معنی وہ ہوتا ہے کہ جو لفظ بولا جائے تو اسے وہ معنی ضرور مراد لیا جائے اور وہ معنی اس سے کبھی بغیر قرینہ کے ساکت نہ ہو، وہ معنی اس لفظ سے کبھی بھی ختم نہ ہو سکتا، ہمیشہ مراد ہو سکتا ہو۔ جیسے اب کا حقیقی معنی باپ ہے، جب بھی اب کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ اپنے مصداق اپنے معنی پر ضرور دلالت کرتا ہے۔ مصداق معنی جس پر یہ سچا آتا ہے، اس پر بولا جاتا ہے، اپنے معنی پر یہ ضرور تو دلالت کرتا ہے۔ اور مجازی معنی وہ ہے کہ کبھی وہ لفظ کا مصداق ہوتا ہے اور کبھی لفظ کا مصداق نہیں ہوتا، کبھی وہ لفظ سے مراد ہوتا ہے اور کبھی لفظ سے مراد ہے۔ حقیقی معنی کون سا ہوتا ہے؟ جو لفظ بولنے سے لازماً اس سے مراد ہوتا ہے، اور مجازی معنی وہ ہوتا ہے جو کبھی مراد ہوتا ہے اور کبھی معنی یعنی لفظ بولنے سے جو معنی ضرور ذہن میں آتا ہے اور لازماً ذہن میں آتا ہے وہ اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے، اور جو معنی کبھی ذہن میں آئے اور کبھی ذہن میں وہ مجازی ہوتا ہے۔ مثلا دادے کے لیے اگر اب کا لفظ بولے تو کیا ہوتا ہے کہ اب کا لفظ بول کر دادا مراد ہو سکتا ہے، اور دادا اگر مراد رہیں گے تو یہ لفظ کا اب کا مجازی معنی ہوگا۔ ہم نے کیا کہا؟ مجازی معنی وہ ہوتا ہے جو لفظ بولنے سے کبھی ذہن میں آتا ہے اور کبھی ذہن میں، عام طور پہ جب ہم اب کا لفظ بولتے ہیں تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ باپ دادے کا تصور ذہن میں نہیں آتا، کبھی آتا ہے اور کبھی نہیں آتا۔ جیسا کہ اب کا معنی دادا ہونا یہ مجازی معنی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب حقیقی معنی اصل ہے اور مجازی معنی اس کا خلیفہ ہے تو دونوں معنی بیک وقت ایک حالت میں ایک لفظ سے مراد نہیں لیے جا سکتے، اور جہاں بظاہر یہ دونوں معنی مراد ہوتے ہیں، یہاں ظاہر میں تو دونوں معنی لگتا ہے کہ دونوں معنی مراد ہے۔ احناف نے کیا کہا کہ دونوں حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد، شوافی نے کیا کہا کہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ احناف یہاں سے ان کا جواب دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد نہیں ہو سکتے۔ جہاں آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ لفظ حقیقی معنی بھی اور مجازی معنی بھی دونوں مراد ہیں تو وہاں وہ حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد نہیں ہوتے، بلکہ وہاں پہ عموم مجاز کا معنی ہوتا ہے۔ کون سا معنی مراد ہوتا ہے؟ عموم مجاز کا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی عام سے ایسا مجازی معنی مراد لیا جائے کہ جو دونوں معنی کو متضمن ہو، دونوں معنی حقیقی اور مجازی دونوں معنی اس کے اندر آ جائیں۔ کیا؟ لفظ کا ایک ایسا عام معنی مراد لیا جائے کہ حقیقی اور مجازی معنی دونوں اس میں شامل ہو جائیں۔ مثلا قرآن نے کہا، آپ نے پڑھا اصول فقہ میں، حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام کی گئی ہیں۔ اب ماں سے حقیقی ماں کون سی ہوتی ہے؟ جو ماں ہے بندے کی، اور مجازن دادی نانی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ماں کہتے ہیں۔ اب دادیوں نانیوں سے نکاح حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے۔ اب یہاں پہ اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی ہیں، تو ماں حقیقت میں جو اپنی سگی ماں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اس سے نکاح جائز نہیں، یہ بات تو ہو گئی۔ لیکن پھر آپ یہ کہتے ہیں دادیوں نانیوں سے بھی ثابت نہیں، تو یہ دادی اور نانی وغیرہ مراد لینا، یہ اس کا کیا مجازی معنی، یہ لفظ کا کیا ہے؟ تو آپ حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد لے رہے ہیں، حالانکہ آپ کا اصول کیا ہے کہ حقیقت اور مجاز، حقیقت اور مجازی دونوں معنی مراد ہے۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہاں حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہے، جو یہاں پہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہی بات ہے کہ یہاں معنی مراد ہوتا ہے عموم مشترک کا معنی مراد لیا گیا، عموم مجاز کا معنی مراد لیا گیا۔ کیا مراد لیا گیا؟ عموم مجاز کیا ہوتا ہے کہ لفظ کا ایک ایسا عام معنی مراد لیا جائے کہ حقیقت اور مجاز دونوں اس کا جز بن جائیں، دونوں اس کے فرد بن جائیں۔ مثلا وہاں پہ قرآن میں تمہاری مائیں تم پر حرام کی گئیں، وہاں ان سے مراد امہاتکم سے مراد اصل، تمہاری اصل تمہارے لیے حرام ہے، تمہاری اصل تم پر۔ اب دیکھیں، اب کا حقیقی معنی کیا تھا؟ حقیقی ماں۔ مجازی معنی کیا تھا؟ دادی۔ جب ہم نے اصل بولا تو حقیقت اور حقیقی اور مجازی معنی ماں بھی اور دادی بھی دونوں اس میں آ گئی، کوئی نہیں۔ تمہاری اصل تم پر حرام ہے، ماں بھی اصل اور دادی بھی
نانی بھی اصل ہے. تو کیا ہوا کہ عموم مجاز کا معنی مراد لینا جائز ہے. عموم مجاز کیا ہوتا ہے؟ لفظ کا ایسا عام معنی مراد لیا جائے کہ حقیقی اور مجازی معنی دونوں اس کا جز بن جائیں، اس کے فرد بن جائیں. کیا لکھا ہوا؟ یعنی عام سے ایسا مجازی معنی مراد لیا جائے جو دونوں معنی کو متضمن ہو اپنے اندر لیے ہو. جیسے اب کا معنی اگر شفیق کیا جائے تو شفیق عام ہے، اس کا اطلاق دادے پر بھی ہو سکتا ہے اور باپ پر بھی ہو سکتا ہے. وَلِهَذَا لَمَّا أُرِيدَ مَا يَدْخُلُ فِي السَّاعِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا تَبِيعُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا السَّاعَ بِالسَّاعَيْنِ سَقَطَ اعتبار نفس الساعِ حتى جاز بيع الواحد منه بالاثنين. دیکھیں حدیث پاک ہے، حدیث پاک پڑھیں پھر اس عبارت کو. حضور نے فرمایا کہ نہ بیچو ایک درہم کو 2 درہموں کے بدلے میں، ایک صاع کو 2 صاع کے بدلے میں، ایک صاع کو 2 صاع کے بدلے میں نہ بیچو. صاع کیا ہوتا ہے؟ وہ کتنا ہوتا ہے؟ 4 کلو. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک صاع کو 2 صاع کے بدلے میں نہ بیچو. مطلب کیا ہوا؟ 4 کلو 2 کلو کے بدلے میں نصف صاع کیا ہے؟ 2 کلو. تو صاع کیا ہے؟ 4 کلو. اور دو صاع کیا ہے؟ 8 کلو. یعنی مانا کیا ہے کہ ایک صاع کو 2 صاع کے بدلے میں، مطلب کیا ہے کہ 1 کلو کو 4 کلو کو 8 کلو کے بدلے میں. مراد یہ ہے وہ جو صاع ہے، صاع کا حقیقی معنی کیا ہے؟ وہ برتن جس کے اندر تولتے ہیں. اور مجازن کس کو کہہ دیتے ہیں؟ صاع، جو اس برتن میں آتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ میں نے یہ کلو جو ہے نا، 1 کلو میں نے فلاں چیز کا لیا ہے، تو کلو تو، یا میں نے ایک صاع لیا فلاں چیز کا، تو صاع تو حقیقت میں کس کو کہتے ہیں؟ اس برتن کو، اس برتن کو بولتے ہیں. تو جو اس کے اندر آتا ہے اسے بھی آپ صاع ہی بول رہے ہیں. ایک صاع میں نے کھجوروں کا لیا، ایک صاع گندم کا لیا، تو جو اس برتن میں آیا اس کو بھی کیا بول رہے ہیں؟ صاع کا حقیقی معنی کیا؟ وہ برتن ہے. اور مجازی معنی کیا؟ جو صاع میں آتا ہے. اب کیا کہا حدیث پاک میں؟ نہ بیچو ایک صاع کو. صاع کا حقیقی معنی کیا ہے؟ برتن. مجازی معنی کیا؟ جو صاع میں سماتا ہے. ہم نے جب یہ اس کا مجازی معنی یہاں مراد لے لیا کہ جو اس برتن میں جو آتا ہے، یعنی 4 کلو، وہ جو صاع میں آیا ہے اس کو 2 صاع کے بدلے میں، یعنی 8 کلو میں جو 2 صاع میں جو آتا ہے 8 کلو، اس کے بدلے میں نہ بیچو 4 کلو کو. ہم نے اس کا مجازی معنی یہاں مراد لیا ہوا ہے کون سا؟ کہ جو اس برتن میں سماتا ہے 4 کلو، اس کو 8 کلو کے بدلے میں نہ بیچو. تو جب ہم نے مجازی معنی اس کا مراد لے لیا، اب حقیقی معنی مراد لے کر یوں نہیں کہیں گے کہ ایک وہ جو برتن ہے، ایک صاع جو ہے، اس 2 صاع کے بدلے میں اس برتن کو نہیں بیچ سکتے. بھئی ایک برتن دے کر صاع والا، تو 2 برتن بدلے میں لے، یہ والا معنی یہاں مراد کیوں بلا؟ جب ہم نے اس کا مجازی معنی مراد لے لیا تو مجازی معنی متعین ہو گیا، وہ مراد لے لیا، تو حقیقی معنی یہاں مراد کیونکہ حقیقت اور مجاز دونوں معنی بیک وقت ایک لفظ سے مراد نہیں ہو سکتے. سمجھ آئی؟ مراد کیا ہوگا کہ اگر اس برتن میں جو سماتا ہے وہ 4 کلو، اس کو جو 4 کلو ہے اس کو 8 کلو کے بدلے میں بیچیں گے تو وہ تو سود ہوگا، کمی زیادتی کے ساتھ بیچ رہے ہیں. ایک برتن دے کر بدلے میں 2 برتن لیں گے، یہ صاع والا 4 کلو برتن، یہ